بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام گمراہ مشرکین کی ہدایت سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو آپ نے مومنین کو بلایا جو بہت کم تھے اور ان سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، جبکہ قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور رکے گی، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، ہم نے کہا کہ اس میں ہر چیز کا جوڑا سوار کرو اور اپنے خاندان کو سوار کرو سوائے اس کے جس کے متعلق ہمارا قول پہلے گزر چکا ہے۔ آپ نے اہل ایمان کے علاوہ تمام جانداروں کے جوڑے بھی کشتی پر سوار کیے۔ کافی دنوں تک طوفان جاری رہا۔ جب طوفان تھما اور کشتی لنگر انداز ہوئی تو نوح علیہ السلام اور دوسرے صاحبان ایمان کشتی سے نیچے اترے اور کاروبار زندگی میں لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گھڑے بنانا شروع کیے۔ آپ مٹی سے گھڑے بناتے اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے تھے اور اس سے جو قیمت وصول ہوتی اس سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے بہت سے گھڑے خرید لیے اور ان کی قیمت ادا کی۔ پھر اس نے ایک ایک گھڑا لے کر آپ کے سامنے توڑنا شروع کر دیا۔ آپ کو اس کا یہ عمل ناگوار گزرا۔ کچھ دیر تو آپ یہ دیکھتے رہے، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو آپ کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس سے فرمایا، اے شخص، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھڑے کیوں توڑ رہا ہے؟ گاہک نے کہا، آپ کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ یہ گھڑے میں آپ سے خرید چکا ہوں اور اس کی قیمت ادا کر چکا ہوں، اب یہ میری ملکیت ہیں، میں انہیں توڑوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ درست ہے تو نے یہ گھڑے خریدے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے ان کے بنانے میں بڑی مشقت کی ہے۔ اگرچہ انہیں بیچ چکا ہوں پھر بھی میں اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کو یوں تلف ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ گاہک جو کہ دراصل فرشتہ تھا نے کہا، آپ نے یہ گھڑے خلق نہیں کیے، صرف بنائے ہیں، اس کے باوجود تلف ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے خدا سے اس کی مخلوق تلف کرنے کی دعا کیوں کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ رونے لگے۔ آپ کے شب و روز نوحہ و زاری میں بسر ہونے لگے۔ آپ نے اتنی نوحہ و زاری کی کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی نوح رکھ دیا، جس کے معنی ہے نوحہ و زاری کرنے والا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اب جب مناجات کے لیے آنا تو اپنے ساتھ کسی ایسے کو لے کر آنا جس کے متعلق تمہارا عقیدہ ہو کہ تم اس سے برتر اور افضل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت غور کیا، ادھر ادھر دیکھا اور لوگوں کے چہروں کو دیکھا، لیکن انہیں یہ جرت نہ ہوئی کہ اپنے آپ کو کسی سے برتر اور افضل قرار دیتے اور دوسرے کو اپنے سے کمتر اور ہیج تصور کرتے۔ انسانوں سے مایوس ہو کر آپ نے حیوانات پر نظر کی، لیکن انہیں حیوانات میں بھی اپنا مطلوبہ حیوان دکھائی نہ دیا۔ وہ مایوس ہونے کو تھے کہ ان کی نظر ایک خارش زدہ کتے پر پڑی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں تو شاید بات بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اس کتے کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے لے کر خدا سے مناجات کے لیے چل پڑے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے اپنے فعل پر ندامت محسوس کی اور کتے کے گلے سے رسی نکال دی اور اسے بھگا دیا۔ جب آپ مقام مناجات پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم اپنے سے کمتر چیز اپنے ساتھ لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، جس کا تو نے مطالبہ کیا ہے وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تو اس کتے کو بھی اپنے سے کمتر سمجھ کر یہاں لے آتا تو میں تیرا نام دیوان انبیاء سے خارج کر دیتا۔ محترم ناظرین، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیارے پیغمبر کے واقعہ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ خوف خدا کی وجہ سے غمگین رہتے تھے اور ولادت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک آپ غمگین ہی رہے۔
آپ کے گریہ و بکا کا سلسلہ کسی وقت بھی منقطع نہیں ہوا اور کسی نے کبھی آپ کو ہنستا مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا، خدایا میں نے تجھ سے اس لیے بیٹا طلب کیا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میرے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ ثابت ہو، لیکن تو نے مجھے جو بیٹا عطا کیا ہے وہ تو ہمیشہ غمگین رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا، میں نے خدا سے بیٹا مانگا تھا تاکہ میرے لیے خوشی کا ذریعہ بنے، جبکہ تو ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان میں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی تھی کہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے صرف وہی عبور کرے گا جو خوف خدا سے رویا ہوگا۔ بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام پوری زندگی مغموم رہے اور خوف خدا میں روتے رہے۔ آپ اتنا روئے کہ رخساروں پر گڑے پڑ گئے اور آنسوؤں کی وجہ سے زخم پیدا ہو گئے جن پر مرہم پٹی کی ضرورت پڑتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام سے راستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو خوش و خرم دیکھ رہا ہوں؟ شاید آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کو ابدی امن و اطمینان مل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں غمگین اور ترشرو دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو؟ اس کے بعد دونوں خالہ زاد بھائی اس جگہ پر رک گئے اور کہا، ہم اس وقت تک یہاں سے نہ ہلیں گے جب تک کہ خدا فیصلہ نہیں کر دے گا کہ ہم میں سے کس کا طرز عمل اسے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر وحی کی، تم دونوں میں سے اچھا وہ ہے جسے ہماری رحمت کی امید زیادہ ہے اور جو ہمارے متعلق زیادہ سے زیادہ حسن ظن رکھتا ہے۔ بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے مسائل اور مصیبت کے وقت صرف اسی سے لو لگانی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔